ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک سورۃ الانشراح پڑھیں گے۔ اس کا بھی وہی مضمون ہے جو پچھلی سورت کا تھا۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ۔ اس سورت کے بعد یہ ہے نا کہ اس میں کیا تھا، دل میں کچھ جو ہے پریشانی تھی لوگوں کی باتیں سن کر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صورت نازل کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ ہو گیا، انشراح سے معنی کہ دو معنی ہیں، ایک ہے فزیکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا دو مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، آپ کھیل رہے تھے، اماں حلیمہ کے پاس تھے، اس وقت جبریل امین آئے، آپ کا پورا آپریشن کیا۔ آج بھی کرتے ہیں نا آپریشن کیا، آپ کا دل نکالا، شیطان کا حصہ جو تھا اس کو وہاں سے نکال دیا، اور آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا، پھر اندر رکھ کے دوبارہ سینہ بند کر دیا، پورا آپریشن۔ بچے دیکھ رہے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے اماں حلیمہ کے پاس کہ کیا ہو گیا، تو پھر اماں حلیمہ آئی۔ اس واقعے سے ان کو جو ہے ڈر لگ گیا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا پھر، ٹھیک ہے۔ ایک وہ تھا، اور ایک مرتبہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے قلب اطہر دھویا گیا، تو ایک یہ فزیکلی ہے، اور دوسرا یہ کہ دل میں جو تنگی تھی، تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، اس کو دور کر دیا، ملال تھا ختم کر دیا، فکر تھی، وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر کے دین کی سمجھ بھی اور پریشانیوں سے نجات بھی، سکون عطا کر دیا دل کو، قلبی سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، ان کا آپ سے، وزرک، آپ کا بوجھ، آپ پر جو بوجھ تھا وہ اتار دیا۔ کس کا بوجھ؟ لوگوں کی باتوں کا بوجھ، کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور بھی کئی طرح کے جو ہے، یا مستقبل کا کوئی، جس بندے کو مستقبل کا فکر لگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بوجھ ہے نا، کہ آپ پر جو بوجھ تھے وہ اتار دیے۔ اور اسی طرح جاہلیت کی رسموں کے بھی بوجھ تھے۔ آج بھی جو دین میں آتا ہے کئی قسم کے بوجھ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو جاہلیت میں رہتا ہے، جاہلیت میں زندگی گزارتا ہے، تو رسم و رواج کے بوجھ اس کے کندھوں پہ ہوتے ہیں۔ شادی کر کے دیکھ لیں، اگر اپنے رسم و رواج پہ ہیں تو کتنے بوجھ ہیں، کتنے بوجھ ہیں، کتنی مشکل بنا دی ہے شادی۔ لیکن شریعت میں آ کے کریں، صحیح سنت کے مطابق کریں تو کوئی بوجھ نہیں ہے، آسانی ہے، ہی آسانی ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ٹھیک ہے، پیچھے بھی آیا نا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار پھینکتے ہیں جو جاہلیت کے بوجھ، رسم و رواج کے ان کے کندھوں پر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو اتروا دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ایسے بوجھ کے جنہوں نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، انقض ظہرک، جنہوں نے آپ کی کمر توڑ، بوجھ تھے وہ جاہلیت کے رسم و رواج اور لوگوں کی باتوں کا بوجھ، دل کا ملال، وہ سب جو ہے آپ صلی اللہ آپ سے اتار دیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کر دیا آپ کے لیے ذکرک، آپ کا ذکر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھیں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ یہاں پر نہ ایک گرامر کے اعتبار سے اگر توجہ کریں تو بڑی زبردست یہاں پہ ایک نقطہ ہے۔ مع العسر، عسر جو ہے نا دو دفعہ آیا ہے، اور الف لام کے ساتھ آیا ہے، معرفہ ہے، معرب باللام جسے کہتے ہیں، یہ معرب باللام ہے، اور یسر جو ہے یہ نکرہ ہے۔ یسر بھی دو دفعہ ہے اور عسر بھی دو دفعہ ہے، اور دونوں دفعہ عسر جو ہے معرب باللام معرفہ آیا ہے، اور یسر دونوں دفعہ نکرہ آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عسر معرفہ، اگر آپ سمجھتے ہیں معرفہ جو ہے خاص چیز کا نام ہوتا ہے، اور یسر نکرہ عام ہوتا ہے، کہ تنگی جو ہوگی نا وہ کی خاص ہوگی اور ایک ہوگی، اور یسر میں نکرہ ہے، عموم ہے، کہ آسانیاں جو ہوں گی وہ گننے سے بھی بے شمار ہوں گی۔ تنگی کوئی خاص آئے گی اور ایک آئے گی، اور ایک تنگی کے ساتھ آسانیاں جو ہوں گی وہ کئی ہوں گی کہ جن کو تم شمار بھی نہیں کر سکو گے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ العسر الف لام معرب باللام کے ساتھ معرفہ، العسر ایک ہوگا اور یسر کئی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کس قدر اہم ترین پوائنٹ ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ
किस्मों किस्म की आसानियां आएंगी, तंगी एक होगी, लेकिन उस तंगी के साथ कई अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां देंगे। हम भी अपनी जिंदगी में देखें और अगर उस परेशानी पर, तकलीफ पर सब्र करें और राजी रहें अल्लाह की जात पर, उस तंगी के बाद कितनी आसानियां आती हैं। तंगी कोई एक होगी, कोई खास होगी, लेकिन उसके साथ आसानियां बहुत ज्यादा आएंगी। इन्ना मअल उसरि युसरा, दोबारा भी कहा उसी तरह, याद रखो तंगी के साथ आसानियां हैं। फइज़ा फरग़त फंसब, बस आप क्या करें, जब आप फारिग हो जाएं, फंसब तो आप मेहनत कीजिए। आप किससे फारिग हो जाएं? दीन की दावत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क्या काम था? आप कोई कारोबार तो नहीं करते थे ना। यानी दीन की दावत देनी है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाना है। जब ये दावत देने से आपको कुछ टाइम मिल जाए इजाफी, तो फिर उसके बाद आप क्या करें, फनसब। फनसब असब नसब कहते हैं किसी चीज को गाड़ देना, कि आप फिर जो है यकसू होकर, टिक कर अल्लाह की इबादत करें। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत कीजिए, अपने रब की तरफ रुजू कीजिए। कब? जब अल्लाह के दीन की तबलीग से आपको थोड़ा वक्त मिल जाए, जब कोई फुर्सत के लम्हात हो, उन फुर्सत के लम्हात को आपने ज़ाया नहीं होने देना, बल्कि उन फुर्सत के लम्हात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और ज़्यादा करनी है। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रुजू करना है, अपने रब की तरफ रगबत करनी है। फुर्सत के लम्हात में अल्लाह की तरफ रगबत करेंगे तो तंगी के लम्हात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और रहमत शामिल हाल होगी। आगे इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम फिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।